السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، کچھ لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ کیا گھروں میں جو ہم آیت الکرسی یا چاروں قل لگاتے ہیں تو کیا اس طرح سے لگانا لٹکانا شریعت کے اعتبار سے صحیح ہے؟ دیکھیں، گھروں میں چاروں قل لٹکانا یا آیت الکرسی لٹکانا علماء عرب کے فتاوی کے مطابق یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اس لیے کسی بھی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں، اپنی دکان میں یا اپنی آفیسز وغیرہ میں اس طرح صورتوں کو لٹکائے۔ دیکھیں، اللہ نے قرآن کو جو نازل کیا ہے اس کا مقصد پڑھنا، تلاوت کرنا اور اس کے اندر جو اللہ کی طرف سے احکامات جاری کیے گئے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس سے ہدایت کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، اس سے ہدایت لینا چاہیے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، اس سے نصیحت لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمیں دیواروں پر یا اس طریقے سے دکانوں میں، آفسوں میں ہمیں لٹکانا۔ یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ جہاں اس کے بہت سارے مفاسد اور نقصانات ہیں، وہیں پر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل اور انسان کا دماغ اور انسان کی دلچسپی قرآن سے دور ہو جاتی ہے۔ انسان قرآن سے ہٹ جاتا ہے۔ قرآن سے ہٹ اس لیے جاتا ہے کہ اس نے اب یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن تو ہمارے گھر میں لٹکا ہوا ہے، دکان میں لٹکا ہوا ہے، مکان میں اور آفس میں لٹکا ہوا ہے، اب ہمیں اس کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ نے کیا احکام بیان کیے ہیں اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھلے زبان سے نہ کہے، لیکن لٹکانے کا سب سے بڑا نقصان انسان کی زندگی میں یہ ضرور ہوتا ہے۔ بھلے انسان اس کو نہ سمجھ پائے یا اس کا شعور نہ رکھے، لیکن اس کے لٹکانے سے اس کی زندگی میں اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو قرآن کو لٹکانا نہیں چاہیے، بلکہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت سے گھر آباد رہے گا، شاداب رہے گا۔ اسی طریقے سے دکان بھی، اسی طریقے سے آفس بھی، تلاوت سے ہر قسم کے الیات اور بلیات جو کچھ بھی ہیں، جو کچھ بھی نحوستیں ہیں، وہ ساری نحوستوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کی برکت سے دور فرما دے گا۔ لیکن لٹکانے سے کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہوگا، اس لیے آپ لٹکانے سے بچیں، بلکہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، جو کہ تلاوت کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آیت پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ آپ بتائیں ذرا لٹکانے سے کیا فائدہ ہے؟ لٹکانے سے کوئی نیکی ملے گی؟ لٹکانے سے کوئی آپ کے گھر میں یا دکان میں برکت آئے گی؟ بالکل یہ فضولیات ہیں، بالکل یہ غلط سوچ ہے۔ اس غلط سوچ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت اس سے فرمائے اور قرآن کی تلاوت کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔